ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس صحیح ہے ٹھیک ہے باقی بھیجیں گے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا محبوبنا ومحبوب ربنا مطلوبنا ومطلوب ربنا نورنا ونور ربنا نورنا ونور ربنا نورنا ونور عرش ربنا نورنا ونور فرش ربنا نورنا ونور إيقاننا نورنا ونور إسلامنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وملجانا ومأوانا ولنا وآخرنا وزائرنا وباطننا سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآبائه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله
تبارك وتعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روشی پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین اللہ تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا قادر مطلق خود مختار بے نیاز تمام جہانوں کا خالق و مالک اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم جس کی ذات صفات اور عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں اور اللہ کریم جل شانہ جسم مکان زمانہ اور جہت سے پاک ذات ہے نبی پاک صاحب الولاق سید الانبیاء مولا کل دانائے سبل ختم الرسل احمد مختار حبیب پروردگار نور مجسم شفیع معظم رحمت کائنات روح جان کائنات باعث تخلیق کائنات امام الانبیاء محبوب خدا شب اسرا کے دولا میرے اور آپ سب کے آقا و مولا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بے حد و حساب شکر اور اس کا احسان کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے مذہب حق اہل سنت و جماعت ہمیں عطا فرمایا دعا کرتے ہیں اللہ کریم جل شانہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے اسی مذہب حق اہل سنت و جماعت پر ہمیں زندگی اسی پر موت عطا فرمائے احباب گرامی قدر سفر المظفر شریف اپنی بہاریں عطا فرماتا ہوا اپنے اختتامی سفر کی طرف رواں دواں ہو رہا ہے سفر المظفر شریف میں بہت سارے اولیاء کرام علیہ رضوان کے عرس ہوتے ہیں جن میں بالخصوص حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی حضرت امام مقانی حضرت مجدد الفسانی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی اور بہت سارے اولیاء کرام علیہ رضوان کے عرس اس ماہ معظم و محتشم میں ہوتے ہیں سعادت مند ہے وہ شخص کہ جو ان عرس کے مبارک ایام میں ان اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری با ادب کی سعادت حاصل کرے احباب گرامی قدر گزشتہ خطبہ جمعہ میں ولی کی شرائط اور پیر کی شرائط کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ ولی کون ہوتا ہے کس کو ولی کہتے ہیں اس کی پہچان کیا ہے کہ ولی وہی ہوتا ہے جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو
جو ضروریت دین کا عالم ہو اور جو شریعت مطہرہ کا پابند ہو۔ جو شریعت مطہرہ کا پابند نہیں ہے وہ ولی کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ شریعت سارے تصوف کی بنیاد ہے۔ شریعت تصوف جو ہوتا ہے اس کی اصل کو ہی شریعت کہتے ہیں، اس کی بنیاد کو ہی شریعت کہتے ہیں۔ شریعت کے بغیر جو شخص تصوف کا یا صوفیت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ اس کا اسلام کہ اولیاء کرام علیہم رضوان کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ گزشتہ جمعہ میں ہم تقریباً ان موضوعات پر گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ جو بعض فراڈیے یہ بعض لوگوں کو بارابر کرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شریعت کی بات اور ہوتی ہے۔ شریعت تو چند عبادات کا نام ہے، اور طریقہ جو ہوتی ہے یہ اصل میں وصول اللہ کا، رب سے ملنے کا اصل راہ ہے۔ تو یہ میری بکواس ہے۔ شریعت طریقت سے جدا نہیں ہے، جو طریقت شریعت سے جدا ہے وہ شیطنت ہے، وہ شیطانی راہ ہے۔ اسلام کے ساتھ کسی ایسی راہ کا کوئی تعلق نہیں ہے جو شریعت سے ہٹ کر، بلکہ سارے صوفیاء کرام علیہم رضوان یہی فرماتے ہیں۔ اور حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ، حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سکتی، حضرت باعزید بستامی، سرکار غوث پاک، حضرت مجدد الفسانی، سیدنا حضرت فاضل بریلوی، دیگر بڑے بڑے حضرت عثمانی ہارونی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جتنے اللہ والے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شریعت مطہرہ کے پابند ہوئے ہیں۔ جو اپنے آپ کو شریعت سے باہر نکالے یقیناً وہ زندیق ہے، یقیناً وہ بے دین ہے۔ ایسے بے دین کا صوفیت یا اسلام کے اولیاء کرام علیہ رضوان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو احباب گرامی قدر، طریقت شریعت سے جدا نہیں ہے، شریعت طریقت سے جدا نہیں ہے۔ طریقت شریعت کے پر عمل کرنے کا نام ہے، اسی بات کا نام طریقت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے اس موضوع پر تو مستقل کتابیں لکھی ہیں جی کہ طریقت جو ہے وہ شریعت سے جدا نہیں ہے، بلکہ شریعت پر عمل کرنے کا دوسرا نام طریقت ہے۔ تو طریقت اور شریعت یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ ان دونوں پر، دونوں کے ساتھ وابستہ رہنے والا اور عمل پیرا ہونے والا جو ہے وہ وصول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قرب کا جو ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قرب کا جو ہے وہی بندہ حقدار ہے کہ جو شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہے۔ جو شریعت پر عمل نہیں کرتا، اگر وہ ہوا میں بھی اٹھ کر دکھاتا ہے تو اس کی کوئی ایسی بات قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل رد ہے، وہ کوئی کرامت نہیں ہے، وہ شعبدہ بازی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا گزشتہ جمعے میں عرض کر چکا کہ غوث پاک سرکار نے فرمایا تمہارے سامنے کو بندہ ہوا میں بھی اڑ کر دکھائے اور نبی پاک کی ایک سنت کا تارک ہو تو سمجھ لو اس کی دل سے محبت ایسے ہی نکال دو جیسے آٹے میں سے بال اور دودھ میں سے مکھی نکال کر باہر پھینک دے۔ جو ولایت ہے وہ تو رسول پاک کے رنگ میں رنگے جانے کا نام ہے، یعنی عروج میں، بلندی میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے بڑھ کر دنیا میں اور کون ہے؟ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات سے بڑھ کر دنیا جہان میں اور کون ہستی ہے کہ جو سب سے بلند ہے؟ اعلیٰ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے تو صحیح ترجمانی کی ہے نا، فرمایا اونچے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی مطلب جو ہے نا یہ فلاں جو اللہ والا ہے بڑا اونچا ہے، وہ فلاں اللہ والا ہے۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں اونچے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو شریعت مطہرہ کا جو مسئلہ ہے وہ سیدھا سیدھا بات دو حرفی دو ٹوک ہے کہ جو شریعت سے بغاوت کرتا ہے یقیناً وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہی ہے جو اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے رنگ میں رنگا ہوا ہو۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عالم یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات اتنی مشقت فرماتے ہیں، اتنی عبادت اور ریاضت فرماتے ہیں، اللہ کریم جل شانہ اپنے حبیب کی عبادت اور ریاضت کو دیکھتا ہے
حبیب کریم اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اتنا لمبا لمبا قیام فرماتے تھے، لمبا لمبا رسول پاک سرکار عبادت و ریاضت میں محو رہتے تھے کہ نبی پاک کے مبارک پاؤں سوج جاتے تھے، ورم آ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ رب جل شانہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا محبوب پیارے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، حبیب پیارے ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تم شکر میں پڑ جائے۔ تو جب نبی اکرم نور مجسم رب کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت و ریاضت میں یہ حال ہے تو حضرات بات صاف ہے، جو شریعت کی بات کو چھوڑتا ہے یقیناً مطلب دین کے ساتھ ولایت کے ساتھ ایسے بندے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہی تعلق رکھنے والا ہے شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کہ جو مطلب جو ہے شریع رسول پاک سرکار علیہ السلام کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، اور جو شریعت میں ایسا محو ہوتا ہے جو رسول پاک کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، ہاں جی، تو اسی ایسے جو اللہ والے دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، ہزاروں سال بھی گزر جاتے ہیں، مگر ان کی عظمتوں کا اللہ پاک جل شانہ مطلب جو ہے نا پھریرا ان کی عظمتوں کے اللہ تعالیٰ جل شانہ ڈنگے بجواتا رہتا ہے، ان کی عظمتوں کے چرچے فرماتا رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، غور کر لیں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ داتا صاحب کا وصال ہوئے 1000 سال سے زیادہ تقریباً عرصہ ہو چکا ہے، مگر ذات گرامی قدر آج بھی داتا ہو رہی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ذات کا وصال ہوئے قریباً 1000 سال ہونے کو ہے، مگر احباب گرامی قدر آج بھی غوث اعظم کی یارویں گھر گھر میں پک رہی ہے، آج بھی ان کی عظمتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں۔ کوئی پڑھتا ہے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہانوں میں سہارا غوث اعظم۔ جی کوئی پڑھتا ہے کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اتنے اللہ والے کیوں ہے ایسا؟ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ یہ رب کا وعدہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، فرمایا فَاذْكُرُونِي تم مجھے یاد کرو، أَذْكُرُكُمْ میں تمہارے چرچے کر دوں۔ یہ بات قابل حفظ ہے۔ آج کئی لوگ اس آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں نا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، مگر سیدنا اعلیٰ الفاضل بریلوی نے یہ ترجمہ نہیں کیا۔ اعلیٰ الفاضل بریلوی نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، اگر تو یہ ترجمہ ہو امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے دیکھا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا، یہ تو وٹا سٹا ہے۔ اللہ تو وٹے سٹے کرنے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کسی بھی ضرورت سے پاک ہے، وہ تو خود مختار ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ اللہ پاک جل شانہ ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ رب جل شانہ اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ امام احمد رضا نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمے کو بھی دیکھیں، اس میں اللہ کی عظمتوں کا بھی اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے وعدوں کے پورے ہونے کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ امام احمد رضا نے ترجمہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، رب فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے فرما دوں گا۔ دیکھ لو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اللہ والوں کو اور یہ اکرام علیہ مردوان کو، یعنی جتنی تمہاری زندگی تم مجھے یاد کرو، میں تمہارے مرنے کے بعد بھی، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی، تمہارے دنیا میں پردہ کرنے کے بعد بھی تمہاری عظمتوں کے میں دنیا میں پھریرے لہرا دوں گا، ڈنگے بجوا دوں گا۔ ایسی بات ہے کہ ذرا غور کرو، لوگ لاکھ مرتبہ روکنے کی کوشش کریں گے، یار یہ ٹھکانا یوں ہے وہ ہے بدعت ہے یہ ہے وہ ہے، مگر جتنی روکنے کی کوشش کریں گے غوث پاک کی یارویں گھر گھر میں مزید پکتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رب کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں دنیا میں تمہارے، فرمایا دنیا میں نہیں میں تمہارے چرچے کر دوں گا، یعنی دنیا میں بھی تمہارے چرچے ہوں گے اور میدان محشر میں بھی تمہارے چرچے ہوں گے۔ احباب گرامی قدر، اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ جناب جو اللہ والے دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی قبر بھی زندہ و جاوید کی حیثیت سے مطلب لوگوں میں شہرت پاتی ہے، اور لوگ اس دنیا کی اس کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی اس کی قبر پر لوگ حاضریاں دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس انہی لوگوں کی کتاب میرے سامنے موجود ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے بچم نستان حدیث،
یہ ساگ پٹی ہے، یہ ٹیسیاں کا تھا، لاہور میں رہتا تھا، ابھی پچھلے سال ہی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ ان کا بڑا چوٹی کا مولوی اور مورخ ہوا ہے۔ اس کی کتاب ہے چونستان حدیث، جی اس نے اپنے مولویوں کے حالات پر کتاب لکھی ہے۔ آج ہم اللہ والوں کا ذکر خیر کریں تو کہتے ہیں جی انہوں نے نبی کو چھوڑ دیا ہے، مگر آپ اتنی موٹی موٹی کتابیں اپنے مولویوں کے حالات پر لکھی ہیں۔ سنیے، مگر حق حق ہوتا ہے، باطل کا منہ کالا ہوتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ بے دینوں کے منہ سے بھی حق نکلوا دیتا ہے۔ سنیے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر وقف کر دیتے ہیں، اپنی زندگی میں اللہ اللہ کرتے ہیں، اپنی زندگی شریعت کے مطابق ڈال دیتے ہیں، اپنے آقا و مولا کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، تو پھر وہ مر بھی جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک چوٹی کا مولوی ہے، وہ کیا کہتا ہے ذرا سننا۔ حضرت وارث شاہ صاحب کا شعر لکھ رہا ہے اپنے مولویوں کے بارے میں۔ ہم اللہ والوں کے بارے میں کہیں تو کہتے ہیں جی بدعت ہو گئی، مگر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے وارث شاہ سدا ہوئی جیوندے نے، وارث شاہ سدائی جیوندے نے، جنہاں کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ وارث شاہ سدائی جیوندے نے، جنہاں کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ تو احباب گرامی قدر، یہ بات سمجھنے کے لائق ہے۔ اس کتاب کا 660 صفحہ ہے، اس پر صاحب وارث شاہ صاحب کا شعر لکھا ہوا ہے، وارث شاہ سدائی جیوندے نے۔ ایک طرف نبی پاک کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ نبی مر کے مٹی میں ملنے والا ہے، نعوذ باللہ ہے۔ ایک طرف اپنے مولویوں پر شیٹ فٹ کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ شعر تو اللہ والوں کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں وارث شاہ صاحب نے لکھا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ بات سمجھنے کے لائق ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کی قبریں بھی جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو بھی مطلب مرجع خلائق بنا دیتا ہے، لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور جو اللہ والے کی قبر ہے، ان کی قبروں کی زیارت کرنا جو ہے، یہ ایسا باعث سعادت امر ہے کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ سعادت اللہ کے حبیب نے اپنے صحابہ کو عطا کی ہے، اور صحابہ کو سعادت عطا کرنے سے ہمیں درس مل گیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے کچھ صحابہ جب میدان احد میں شہید ہوئے، میدان احد میں شہید ہوئے تو احد شہدائے احد کی قبریں احد کے میدان میں ہی بنا دی گئی۔ تو یہ تفسیر کبیر موجود ہے، تفسیر در منصور ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، حضرات محترم ڈیر بے شمار کتابوں میں کی، فتاوی شامی میں بھی ہے، اور بہت ساری کتابوں میں ہے کہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے۔ اور اسی بات کا نام ہے کہ ہر سال بعد ہم اللہ والا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اللہ اللہ جا کے کرتے ہیں۔ مطلب اسی بات کا نام عرس ہے نا کہ سال کے بعد ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر جو اجتماع منعقد کرتے ہیں۔ حضرات یہ اصل ہے اس بات کی، اس عرس کی اصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر جلوہ فرما ہوتے، اور ہر سال اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام تشریف لے جاتے اور ان کو سلام کہتے۔ اللہ اکبر، یہ قبر والوں کو جو سلام کہنا ہے، ان کے اپنے بڑے کی کتاب موجود ہے، کتاب الروس میں صاف لکھا ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے بھی حدیث نقل کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات نے ارشاد فرمایا جب تم مسلمان بھائی کی قبر پر جاتے ہو، السلام علیکم یا اہل القبر، یا اہل القبور کہتے ہو، رسول پاک نے فرمایا سلام کرتے ہو، اور آپ کے حبیب نے فرمایا مرنے والا قبر والا تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور اگر زندگی میں جان پہچان تھی تو قبر والا تمہیں پہچان بھی لیتا ہے۔ تو جب عام مسلمان کی یہ شان ہے تو اللہ والوں کی کیا شان ہوگی؟ اللہ والوں سے بڑھ کر رسول اکرم جو رب کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ہیں، ان کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا؟ مگر یہ بات بہرحال قابل غور ہے اور قابل حفظ ہے کہ جو اللہ والے ہیں ان کی قبروں پر جاؤ تو ایسے جاؤ، شیخ شریعت کا ہمیں حکم ہے۔ یہ جو لوگ اپنی جہالتوں کی وجہ سے غلط کام ایسے مزارات پر کرتے ہیں، تو بھئی ہمارا اہل سنت کا ان کاموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اہل سنت کا مذہب صاف ہے کہ جو شریعت کی مخالفت ہے کرنے والا کوئی ہو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہمارا اہل سنت کے مذہب کا ایسی چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مزارات پر ایسے لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں، اہل سنت کا یہ مذہب نہیں ہے۔ اب بہت جو ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں اللہ والوں کی بارگاہوں میں جانے سے روکنے کے لیے، اور دیکھو جی درباروں پر کیا جانے لینے کے لیے جواب تو سجدے ہوتے ہیں،
وہاں تو یہ ڈھول ڈمکا ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے۔ بھائی ڈھول ڈمکا جو ہے، یہ سجدے جو اللہ کے علاوہ کسی کو کیے جاتے ہیں بالکل حرام ہے، مگر ان کی وجہ سے اللہ والوں کے دربار سے کی بارگاہ میں جانے سے روکنا یہ میری شکاوت اور خباثت ہے۔ اگر دیکھیے نا مسجد ہے، مسجد لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا سارے نماز ٹھیک ہی پڑھتے ہیں؟ یقیناً نماز پڑھنے والے غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ حج کرنے کے لیے مکہ شریف لوگ جاتے ہیں، کیا سارے کا سب کا حج وہ ٹھیک ہی کرتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی نقص واقعہ نہیں ہوتا؟ اب اس کا مطلب کو بیوقوف اٹھ کر کہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مت جاؤ، وہاں پر لوگ نماز غلط پڑھتے ہیں۔ حج کرنے کے لیے مکے میں مت جاؤ، وہاں پر حج لوگ غلط کرتے ہیں۔ جس کی غلطی ہے اس کا قصور ہے، وہ دین کا یا مسلک کا مذہب کا کیا قسم ہے نقص ہے؟ اصل میں بات دل کے ان کے کوڑ کی ہے، شقاوت قلبی کی ہے کہ یہ اللہ والوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ ہم اللہ والوں کی شانیں بیان کریں تو ان کو بھیڑ ہوتی ہے، مگر اور ہم یہ بھی بات صاف ہے، ہم کسی بھی خلاف شرع بندے کی تعریفیں نہیں کرتے، ہم کسی بھی خلاف شرع بندے کی وکالتیں نہیں کرتے، ہم کسی بھی خلاف شرع بندے کو ولی نہیں مانتے، ہم کسی بھی خلاف شرع بندے کے حوالے سے اس کی تعریفوں کے خلافے نہیں ملاتے، مگر حضرات گرامی قدر ہمارے ذمہ بنتے ہیں۔ ولیوں کو تو یہ انہوں نے اتنا اختیار دیا ہوا ہے کہ اللہ کو تو جناب نعوذ باللہ مجبور کر دیا ہے۔ بھئی یہ میری بکواس ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اے دنیا والوں، ہم صاف ہمارا مذہب ہے، ہم صاف مانگے تو اعلان کرتے ہیں، ہم نبی پاک ارے ولیوں کی دربار تو ایک طرف کی بات ہے، ہم تو نبیوں کے سلطان کے بارے میں عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو بھی جو شان حاصل ہے، جو عظمت حاصل ہے، جو طاقت حاصل ہے، جو علم و فضل کا شرف حاصل ہے، وہ نبی پاک کو بھی عطا کرنے والا رب العالمین کون ہے؟ رب ہے۔ جب رب کے حبیب کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اولیاء کرام علیہ الرضوان کے بارے میں ہم کیسے ایسے عقیدے کی بات کر سکتے ہیں؟ مگر حضرات گرامی قدر آج جو لوگ اہل سنت پر اولیاء کرام علیہ الرضوان کو ماننے کی وجہ سے مختلف جناب مطلب تمسخر اڑاتے ہیں، مختلف جو ہے کان و تشریح کرتے ہیں، مگر آج یہی تو بات ہے، یہی تو مطلب جو ہے یہی تو روک اوجل رکھا گیا کہ انہوں نے اپنے بڑوں کے بارے میں ایسی وہ باتیں کی جو ہمارا بھی اہل سنت کا اللہ والوں کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے جو ان کے بڑوں نے اپنے مولویوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ یہ اسی ساگ پٹی کی دوسری کتاب ہے، یہ کتاب کا نام ہے صوفی محمود عبداللہ، صفحہ نمبر 392 ہے، اسحاق پٹی کی کتاب ہے، اور ان کا بڑا چوٹی کا مورخ و محقق تھا۔ حضرات محترم ذرا سننا اور غور کرنا، اپنے مولوی صوفی عبداللہ یہ مامو کانجن کا تھا، اس کے بارے میں یہ لکھتا ہے، کہتا ہے ہمارے مولانا احمد بن گکڑوی نے فرمایا، یہ بھی ان کا چوٹی کا مناظر ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اس احمد بن گکڑوی کی شان میں اس نے مستقل اتنی موٹی ساری کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، سنیے۔ کہتا ہے مولانا احمد بن گکڑوی نے فرمایا، صوفی اب جملہ ذرا دھیان سے سننا، ذرا غور کرنا، ہم تو اللہ والوں کے بارے میں ارے یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے۔ ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ اللہ مجبور ہے، ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ اللہ والوں کا خدا پر زور چلتا ہے، نعوذ باللہ، بالکل ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ والوں کی اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کی بات کو ٹالتا نہیں، یہی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ والوں کا زور ہوتا ہے اللہ پر، اللہ مجبور ہوتا ہے، نعوذ باللہ، نہیں۔ مگر یہ اپنے مولوی نواب مالوی کے بارے میں کیا کہا ہے سنیے، یہ لکھا ہے، کہتا ہے مولانا احمد بن گکڑوی نے فرمایا، صوفی عبداللہ تو خدا سے لڑ کر بات منوا لیتا ہے، خدا سے لڑنے کی باتیں تم کرو اور ذمہ ہمارے لگاؤ، خدا کا خوف کرو، مرنا نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا، ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، تمہارا عقیدہ ہے، ہمارے ذمہ جو لگاتے ہو تم نے اپنے بڑوں کے بارے میں عقیدہ لکھ رکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو وہی ہوتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، اور مزارات پر حاضری دینا یہ باعث سعادت ہے، مزارات پر حاضری دینا یہ ایسا مبارک کام ہے، اللہ اکبر، یہ پوری امت مسلمہ کا عمل ہے۔ رسول اللہ کے صحابہ سے لے کر آج تک
پوری امت مسلمہ اللہ والوں کے نظارات پر حاضری دیتے رہی ہے حضرات محترم، مگر حاضری دینے کا ڈنگ شریعت نے جو ہمیں بتایا اس کے مطابق جب خلاف شرع کام کوئی کرے، ہم کسی کے وکیل نہیں ہیں، ہم غلط بات کو غلط کہیں گے، بات صاف ہے۔ بھئی مزارات پر لوگ سجدے کرتے ہیں تو بھئی بات صاف ہے۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہے نہیں ہے۔ ارے نبیوں کے امام کو بھی جائز نہیں ہے تو اور کون ولی ہے جس کو سجدہ جائز ہو سکتا ہے؟ رب کے حبیب کی بارگاہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی آئے سیدنا معاذ بن جبل، یہ ابن حبان کی روایت ہے، صحیح ابن حبان موجود ہے، رب کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آتے ہی سجدہ کیا، نبی پاک کو سجدہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں وہاں پر میں نے دیکھا ہے عیسائیوں کو وہ اپنے پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں، حضور آپ تو زیادہ حقدار ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ آج سجدہ کیا ہے پھر نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ سجدہ کسی اور کو جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرتا، پر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہے نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ آتی ہے، ایک بات کا اور نتیجہ ہوتا ہے، یہ جو ہر سجدہ کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں، اور یہ درباروں کو سجدہ کرنے والے سارے ہی مشرک ہیں۔ بھئی دربار کو سجدہ کرنے والا کوئی جاہل سے جاہل بھی ہو، کوئی بھی جاہل سے جاہل بھی دربار پر سجدہ یہ سمجھ کے نہیں کرتا کہ میں رب کو، یہ رب ہے میں اس کو سجدہ کرتا ہوں، بالکل بھی ہے کوئی ایسا جاہل، کوئی آپ کو نہیں ملے گا۔ جو بھی سجدہ کرتا ہے جاہل سے جاہل بھی، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ والا ہے۔ کون ہے؟ اللہ والا ہے، یہ اس کو ادب کا سجدہ کرتا ہے، عبادت کا سجدہ نہیں کرتا، تعظیم کا سجدہ کرتا ہے، اس کی الوہیت کا عقیدہ رکھ کر سجدہ نہیں کرتا۔ تو یہ بات صاف ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ کرتا ہے، اللہ کو علاوہ کسی کو رب سمجھ کر سجدہ کرتا ہے تو وہ مشرک ہے، اور جو صرف ادب کا سجدہ کرے مشرک تو نہیں ہے، کافر تو نہیں ہے، مگر حرام کا مرتکب ہے، ناجائز کا مرتکب ہے، گناہ کا مرتکب ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اللہ کے محبوب نے منع کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہے نہیں ہے۔ اور اگر ان کی بات کو لو کہ ہر بھی سجدہ کرنے والا دربار کو جتنے لوگ سجدہ کرتے ہیں سارے مشرک ہیں، تو سیدنا معاذ نے نبی پاک کو سجدہ کیا تو صحابی مشرک ہوا تمہارے خطرے سے کہ نہیں؟ رسول اللہ نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے، حضور نے توبہ علیہ السلام سرکار کی ذات نے نہیں فرمایا تو کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، تو دوبارہ کلمہ پڑھ، نہیں، صرف منع کر دیا۔ اور میں آج کے بعد یہ کام نہ کرنا، یہ کام ناجائز ہے۔ پتہ چلا شرک کی بات کرنا یہ خود ساختہ شریعت میں گڑنت ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، یہ شریعت کے نام پر بہتان ہے، یہ شریعت کے نام پر دجل ہے، یہ شریعت کے نام پر فرار ہے۔ حضرات گرامی قدر اور ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عاشقاں امام شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ النورانی نے اللہ اکبر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کے ناجائز ہونے پر مستقل کتاب لکھی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں میرے سامنے کتاب ہے، فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 22 ہے، اس میں وہ پوری کتاب موجود ہے۔ زبدۃ الزکیہ کتاب کا نام ہے، ایک قرآن کی آیت ہے، 40 حدیثیں ہیں، 150 فقہی نصوص سے ثابت کیا ہے، اس نصوص میں ثابت کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ خود رسول اکرم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں امام احمد رضا، روضہ رسول سامنے، عشق دل کہتا ہے سجدہ کر رکھنے آقا کی بارگاہ میں آیا ہے، تو امام احمد رضا وہاں پر بول اٹھے، کہا پیش نظر وہ نو بہار، روضہ پاک سامنے ہے نا، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے محمد رضا، یہ تو امتحان کا وقت ہے۔ اس لیے امام محمد رضا نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ حضرات وقت کی قلت ہے، احادیث تو بے شمار ہیں، دلائل تو بے شمار ہیں، صوفیہ کے اقوال تو بے شمار ہیں، مختصر سمجھ لو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، ہماری شریعت میں حرام ہے، ہماری شریعت نے منع کیا ہے۔ اب اس کے باوجود
اہل سنت کا مذہب معلوم ہونے کے باوجود بھی جو کہے جی سنی سجدے کرتے ہیں تو یہ جہالت نہیں تو کیا ہے؟ مجھے بتاؤ یہ دجل اور فراڈ نہیں تو کیا ہے؟ ارے اہل سنت کا مذہب تو صاف ہے. اب یہ کہنا کہ جی سنی ہی کرتے ہیں لہٰذا یہ سنیوں کا مذہب ہوا، یہ میری جہالت اور خباثت ہے. ورنہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کتنے لوگ شرابیں پیتے ہیں، کتنے لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، کتنے لوگ روزے نہیں رکھتے، کتنے لوگ حج نہیں کرتے، کتنے لوگ حرام کاریاں کرتے ہیں. آپ کو بیوقوف کا یہ کہے گا کہ یہ سارا اسلام کا قصور ہے، یہ اسلام کے ماننے والے سارا کرتے ہیں تو لہذا یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور یہ بات وہی کر سکتا ہے جس کے دماغ میں کجی ہے، یہ بات وہی کر سکتا ہے جس کے دماغ میں کوڑ ہے اللہ اور اس کے رسول کا. تو بہن ہی جو اہل سنت کا مذہب صاف معلوم ہونے کے باوجود، کتابوں میں چھپا ہونے کے باوجود جاہلوں کے عمل کو لے کر اہل سنت پر اٹیک کرتا ہے، یقیناً اہل سنت کا مذہب تو صاف ہے، اس کی اپنی کوڑ کجی ہے، اس کے دماغ کی خرابی ہے، ورنہ اہل سنت کا مذہب تو صاف ہے. حضرات گرامی قدر، اب دوسری بات یہ ہے قبر پر حاضری کا سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے طریقہ بتایا ہے. وہ کیا طریقہ ہے؟ یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 9 میرے سامنے ہے. کہا 4 قدم کے فاصلے جب اللہ والے کی قبر پر تم حاضری دو تو قبر کو ہاتھ لگانے کی بجائے، قبر کا بوسہ دینے کی بجائے، اگرچہ ہاتھ لگانا اور قبر کا بوسہ دینا حرام نہیں ہے، مگر احتیاط اسی میں ہے کہ پیچھے 4 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو اور اس کے مواجہ اس کے چہرے کی طرف کھڑا ہو کے پاؤں کی طرف سے آئے اور چہرے کی طرف کھڑا ہو کر اتنے فاصلے پر کھڑا ہو کر اس کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں فاتحہ شریف پڑھے، اپنی معروضات پیش کرے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں اس سارے ثواب کا نذرانہ پیش کرے. اور یہ جو اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کے لیے لوگ جناب ڈول ڈھمکا کرتے ہیں، لوگ جو ہے جناب مطلب جو ہے باجے مجھے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، یہ سب حرام ہے. بات صاف ہے. ابھی بات اس باجوں کے بارے میں ابھی بات کو سناتا ہوں، اس کے ساتھ لگیا تو یہ بھی سن لو. چادر چڑھانا بالکل جائز ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، چادر جائز ہے، مگر اس میں بھی غلو نہیں چاہیے، اس میں بھی مبالغہ نہیں چاہیے. یہ نہیں ہے کہ 100 گز لمبی چادر چڑھانے چلے جاؤ. ایک چادر جائز ہے، مگر جو زیادہ ہے اس کی حاجت نہیں ہے. اس کا کوئی اور مصرف دیکھ لو، اس کی خرچ کی کوئی اور جگہ دیکھ لو. اس اللہ والے کی اشارے ثواب کے لیے کوئی اور اس کا اہتمام و انسلام ہو سکتا ہے، مگر یہ 100 گز کی لمبی چاہیے جہالت کی باتیں ہیں. بات صاف ہے. اور یہ ڈول ڈھمکا تو بالکل صحت کے حرام ہے. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں، حضرات سننا غور کرنا، یہ میرے پاس سامنے کنز العمال شریف ہے، جلد نمبر 11 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہر قسم کے باجوں کو میں توڑ مٹا دوں. یہ رسول اللہ کی صاحب حدیث ہے. رسول اللہ نے فرمایا یہ ڈول ڈھمکے جو ہے، فرمایا ان کو مٹانے کا مجھے رب نے حکم دیا ہے. یہ بخاری میرے سامنے موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کے قرب میں میرے کچھ امتی ایسے ہوں گے، فرمایا کہ جو باجوں کو حلال ٹھہرا لیں گے، باجوں کو حلال ٹھہرا لیں گے، شرابوں کو حرام ٹھہرا لیں گے. فرمایا اللہ پاک کی اللہ شانہ کی طرف سے ان پر یہ لعنت اور نحوست طاری ہوگی. فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ ان کی شکلوں کو مسخ کر دے گا، ان کو بندروں کی شکل میں مسئلہ جو ہے مسخ فرما دے گا. حضرات گرامی قدر، رسول اللہ آئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے باجوں کو توڑنے کے لیے. رسول اللہ فرماتے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے. یہ میرے سامنے کنز العمال ہے، جلد نمبر 15 ہے. سنو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی صاف حدیث موجود ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے اپنا رحمت بنا کر، اور آپ نے مجھے مبعوث کیا ہے باجوں کو توڑنے کے لیے. رسول اللہ فرماتے ہیں 5 کا لفظ موجود ہے. فرمایا ہر قسم کے باجے، یہ منہ والے باجے اور ہاتھوں والے باجے، ہر قسم کے باجوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات نے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے. اور حضرات گرامی قدر، یہ جو آج
مزارات پر قوالی ہوتی، قوالی کا نام لوگ لیتے ہیں، سنو اور غور کرو، مزارات کے نام پر آج مزارات پر لوگ قوالی کا جو نظام بناتے ہیں، قوالی جناب ڈول مکے کے ساتھ یا جناب یہ جو سازوں کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کے حبیب تو سازوں کو توڑنے کا فرماتے ہیں۔ اور آج بدقسمتی یہ ہے حضرات گرامی قدر کہ کس قدر پرفتن دور ہے، کس قدر پرفتن شیطانی چالیں ہیں کہ حضرات آج مسلمان اپنے آپ کو کہلوانے والا گناہ بھی کرتا ہے، گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، ثواب سمجھ کے کرتا ہے، یعنی ڈول باجے ڈول ڈھمکے کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ رسول اللہ کا اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا دعویٰ کرنے والا ڈول ڈھمکے کو اس سازوں کو جناب ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ آج لوگ دکاندار جناب دکان کے کھولتے ہیں، کہتے ہیں پہلے اللہ کا نام لینا چاہیے، قرآن کی تلاوت یا نعت شریف کی بجائے آج صبح صبح قوالیاں لگا لیتے ہیں کہ جی یہاں پر برکت ہوگی، اور خدا کے بندو برکت کہاں سے ہوگی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حبیب سے تو بغاوت کرتی ہے، باجوں کو رسول اللہ توڑنے کا حکم دیتے ہیں، سازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں، اس میں رسول پاک کرنے والوں کو بندروں کی شکل میں مسخ ہونے کا فرماتے ہیں، اور مگر آج اسی کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ سنو اور غور کرو، یہ تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ چشتی سلسلے میں، چشتی سلسلے میں یہ جائز ہے، وہ بھیا یہ سلسلے جتنے بھی ہیں، قادری سلسلہ ہو، سوروردی سلسلہ ہو، چشتی سلسلہ ہو، نقشبندی سلسلہ ہو، خدا کی عزت کی قسم ہے یہ سارے جتنے سلسلوں کے بزرگ ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں، مگر یہ اللہ والے تھے، اور یہ سارے کے سارے اللہ والے تھے، یہ رسول اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگ تھے، یہ رسول اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ والا اللہ کا درس دینے کے لیے آئے، وہ ڈول ڈمکے کے ڈول ڈمکا شروع کر دے؟ بہت ساری ایسی خرافات ہے جو اللہ والوں کے نام سے لوگوں نے جوڑ کی ہے، ان کا اللہ والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قوالی کو ایجاد کیا تھا۔ وہ ہندو جو ہے راگ وغیرہ کے بڑے شوقین تھے، ان کو قریب کرنے کے لیے یہ جو ہے راگ اور ساز وغیرہ، یہ مزامیر وغیرہ کے ساتھ قوالی شروع کی گئی۔ میں کہتا ہوں یہ بات میری بکواس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ والے میں اپنی کشش نہیں تھی، خواجہ صاحب میں اپنی تو کشش نہیں تھی، اس باجے میں ساری کشش تھی، اس مزامیر کے ساز میں ساری کشش تھی۔ خدا کے بندو اس باجے میں کشش نہیں تھی، اس سرنگیوں میں کوئی کشش نہیں ہے۔ کشش ہے تو اللہ والے کی نظر میں کشش ہے، کہ اللہ والے کی نظر ہوتی ہے، اللہ کی قسم لوگوں کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اللہ والے کی کشش ہوتی ہے، اللہ والے کی نظر ہوتی ہے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں، اللہ والے کی نظر ہوتی ہے تو لوگ کافر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ارے خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے یہ باجے مجھے نہیں بجائے۔ سنو چشتی سلسلے کی بات کرتے ہو، واو میں آپ کے سامنے چشتی سلسلے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار، ان کی کتاب ہے ملفوظات شریف ان کے ہیں، فوائد الفوائد شریف ہے، سنو اس میں صاف لکھا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا ہے کہ یہ جو کا مطلب مزامیر ہے، یہ جو باجے بوجے کے ساتھ قوالی شوالی ہے، فرمایا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور انہی کے خلیفہ حضرت خواجہ فخر الدین زرادی کی یہ دوسری کتاب ہے، کتاب کا نام میرے پاس ہے، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے مستقل۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار کے حکم پر یہ کتاب ترتیب دی ہے۔ کتاب کا نام ہے کشف القنا عن اصول السماء، اصول السماء کتاب کا نام ہے۔ اس میں صاف طور پر انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، صاف لکھا ہے، کہتے ہیں ہمارے مشائخ پر، ہمارے بزرگوں پر یہ جو قوالی مزامیر کے ساتھ تہمت ہے، کہتے ہیں ہمارے بزرگ اس سے بری ہے۔ ہمارے بزرگ جو قوالی سنتے تھے وہ قوالی سے شعر ہوتے تھے اور آواز کی کشش ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ساتوں کو جب اللہ کے محبوب نے منع کر دیا ہے، رسول اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، ہمارے اجداد جو تھے اس بہتان سے بری ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار
سرکار ان کی ملفوظات شریف چھپے ہوئے موجود ہیں، کتاب کا نام شعر الاولیاء ہے، اس میں بھی انہوں نے اس بات کو صاف لکھا ہے کہ قوالی سازوں کے ساتھ سننا حرام ہے، فرمایا ہمارے مشائخ کا یہ عمل نہیں ہے۔ حضرات یہ میرے ہاتھ میں داتا صاحب کی کتاب ہے، نصف المعجور شریف ہے، جس کا آخری باب قوالی کے آداب پر ہے۔ قوالی ہوتی کیا ہے؟ قوالی قول سے نکلی ہے، قول بات کو کہتے ہیں، قوالی شعر کا نام ہے، یعنی جو شعر جو ہے شعر پڑھے جائیں اس میں بھی کچھ شرائط ہیں، شعر کیسے پڑھے جائیں۔ خلاف آج تو قوالی کرنے والے کئی ایسے اشعار بولتے ہیں جو حرام نہیں صرف کہ کفر تک بکتے ہیں۔ بہت ساری قوالیاں ایسی ہیں حضرات اکرام، صرف ایک بات، ایک مشہور بات ہے، اور ملا شریعت کی گل پھیر دس رہی سن یار یہ میرا کفر ہے، اور شریعت کی بات کو مطلب جو ہے دھکا دینا، شریعت کی بات کو ٹالنا، یہ میرا کفر ہے، شریعت کی گل پھیر دس رہی۔ پھر اور تو اس کے سیار کی بات کرتا ہے، ارے کس شیطان کی بات کرتا ہے، شریعت کو بات کو تو رد کر رہا ہے، یہ چٹا ننگا کفر ہے۔ حضرات گرامی قدر، کہ ہمارے اکابر جو تھے، ہمارے اولیاء جو تھے، ان چیزوں سے پاک تھے، ان کا دامن رحمت جو ہے ان چیزوں سے پاک ہے۔ چشتی سلسلے کے اکابر کا فیصلے میں نے آپ کو سنا دیے ہیں، اور بڑے بڑے چوٹی کے علماء حضرت امام ربانی، حضرت مجدد الفسانی، نقشبندی سلسلے کے تاجدار مکتوباشی میں صاف لکھا ہے، کہا یہ روح کی غذا نہیں ہے، وہ باقی حد تک تھی مگر اس کو بھی لوگوں نے بگاڑ دیا ہے۔ اور داتا صاحب نے بھی جو اس کی شرائط بیان کی ہیں اس میں بھی حضرات امرد نہ ہو، جوان نہ ہو، یعنی اس طرح کا مطلب جو اہل ہو نہ اہل نہ ہو، عورتیں موجود نہ ہو، اور ساتھ جو قوالی کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی شریعت کے پابند ہو، شریعت کے پابند ہو، شریعت کے مطابق جو ہے شعر کہنے والے ہوں۔ یہ ساری کی ساری باتیں حضرات یہ داتا صاحب نے بھی لکھی ہوئی ہیں، مگر آج قوالی کے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، آپ حضرات سب کے سامنے ہے، یہ میرے سامنے فتاوی رضویہ شریف ہے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 ہے، سنیے سوال نمبر 113 ہے۔ سوال ہے، کسی نے سوال کیا، کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرف دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص میرا دوست آیا اور اس نے مجھ سے کہا چلو ایک جگہ عرس ہے، میں چلا گیا، دھیان سے سننے کے لائق کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے، اور بابا اللہ والے ڈول ڈبوں کو کرانے کے لیے نہیں آئے، اللہ کے حبیب فرماتے میں تو بند کرانے کے لیے آیا ہوں، جو نبیوں کے سلطان ہیں۔ اس نے کہا مجھ سے کہا کہ چلو ایک جگہ عرس ہے، میں چلا گیا، وہاں جا کر دیکھا